اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم. رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. یادگارے آج کی شب معمول کے مطابق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ مزائد اور آپ کی وفات شریفہ کا بیان مقصود ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی ربی جل اللہ عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ صلی اللہ علیہ امیر المؤمنین صدیق اکبر، امیر المؤمنین صدیق اکبر، امام المتقین صدیق اکبر، امام صداقت کے نگیں صدیق اکبر ہیں، ایک
حبل المتین صدیق اکبر امیر المتقین خطاب ثانی اثنین اذ ہما میں نبی کے ہم نشین صدیق اکبر امیر امام المتقین صحابہ میں بڑا رتبہ ہے ان کا ہے ایک راز امین صدیق اکبر امیر المؤمنین امام المتقین رسول اللہ کے اول خلیفہ تھے پہلے جانشین صدیق اکبر تھے پہلے جانشین امیر المؤمنین امام المتقین ہے الحق چار یاران نبی میں نشان اولی صدیق اکبر امیر امام المتقین فنا فی العشق محبوب خدا تھے وہ فخر عاشقین صدیق اکبر امیر المؤمنین امام المتقین ندا ضم الحبیبی الی الحبیبی ہے تورائے مبین صدیق امیر امام مکان جن کا ہے رضوان من اللہ وہ ہے جنت مکین امیر المؤمنین امام المتقین ہے محتاج دعا ادنا تمہارا غلام کم ترین صدیق امیر المؤمنین امام المتقین صدیق اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حاضرین کرام، قدیمی مجالس
یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ اور آج کی شب یار غار فدائے احمد مختار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم سن رہے ہیں۔ یہ وہ ذات ہے حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف قرآن میں اشارہ فرمایا اور قرآن مجید میں ان کو صحابی کے نام سے پکارا۔ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور پھر کئی احادیث کریمہ حضرت صدیق و عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں، جس سے حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بلند و بالا نظر آتی ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا، جس میں اللہ نے اس طرف توجہ دلائی، الا تنصروہ فقط نصرہ اللہ اس اخرجہ الذین کفروا، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا۔ یعنی باہر تشریف لے جانے سے مراد یہ ہے کہ جب کفار نے ظلم و ستم اور تشدد کا راستہ بہت شدید کر دیا تو باری تعالی جل شانہ کی طرف سے آقا نامدار احمد مختار دونوں جہاں کے تاجدار سرکار دو عالم مغفر بنی آدم رحمت اللہ عالمین شافع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم آ گیا کہ آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس طرف اشارہ ہے کہ کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب یہ دونوں جو غار میں تھے یہ کون تھے؟ ایک تو اللہ کے حبیب و محبوب نبی اکرم مفخر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ایک اللہ کے رسول کے محبوب حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بہت بڑی شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہ ہجرت مدینہ کے وقت صحابہ تو اور بھی تھے، صحابہ کرام اور بھی موجود تھے، لیکن اس وقت جب ہجرت کا حکم آیا تو اللہ کی طرف سے جس ہستی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے، ساتھ ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ساتھ ساتھ غار میں رہنے اور ساتھ رہنے کا جو حکم آیا وہ ابو بکر صدیق کی ذات کے لیے آیا۔ وہ واحد تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے گھر سے باہر نکلے،
تو قرآن میں اس کا ذکر آ گیا نا. یہ جو میں آیت شریفہ پڑھ رہا ہوں اور اس میں جو واقعہ اللہ خود بیان فرما رہا ہے یہ ہجرت کا واقعہ ہے، ہجرت مدینہ، اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اور اس وقت اللہ فرماتا ہے ثانیس نئینی، صرف دو جان سے، یعنی دو میں سے دوسرے. کون؟ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دو تھے. فی الغار، غار ثور کی طرف اشارہ ہے. غار ثور کہتے ہیں مکہ شریف میں اس غار کو جس میں ہجرت کے وقت اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہرے تقریباً 3 دن. اسے غار ثور کہا جاتا ہے. اور غار ثور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ثور کا معنی سانپ، چونکہ اس غار میں سانپ برآمد ہوا. یہ ایک واقعہ ہے بڑا، اور بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، عشق و محبت سے بھرپور واقعہ ہے. اللہ کے رسول کے عشق میں ایسا واقعہ بمشکل مل سکتا ہے، بلکہ ناممکن ہے. اور یہ واقعہ تو اپنی مثال آپ ہے. جب غار کی طرف ہجرت کے لیے نکلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو حضرت ابو بکر کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ حضور کے آگے آگے چل رہے تھے اور ادھر ادھر دیکھتے چلے جا رہے تھے. اور اس دیکھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی نظر چوکنا رہے کہ کوئی دشمن نہ آ جائے اور اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے آگے آگے چل رہے تھے. اگر کسی وجہ سے حضور کے آگے چلنا پڑے تو یہ اس لیے جائز رکھا گیا کہ اس کی وجہ ہو، ورنہ ادب کیا ہے کہ حضور سے آگے نہ بڑھو، پیچھے رہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. فرمایا اللہ نے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. تو مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سے آگے نہ بڑھنا زمین پہ تو ہو نہیں سکتا. اس سے تو مراد صرف یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے آگے نہ بڑھو، اللہ کا حکم مقدم رکھو. مگر زمین پر آگے بڑھنا یہ اللہ کے رسول کے ساتھ تو ہو سکتا ہے. اس سے اللہ نے منع فرما دیا کہ تم زمین میں چلتے ہوئے ادب ایسا اختیار کرو کہ اللہ کے رسول کے قدم سے آگے قدم نہ بڑھاؤ، پیچھے رہو. ادب کی بہت سی مثالیں ہوتی ہیں نا. ادب کی بہت بڑی اہمیت ہے شریعت میں. ادب تمام علماء کے نزدیک، فقہاء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، صوفیاء کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتا ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. از خدا خواہیم توفیق ادب. مولانا روم فرما رہے ہیں کہ خدا سے ادب کی توفیق مانگا کرو. یعنی تم دعائیں مانگتے ہو نا اللہ سے اپنے لیے، حاجتیں طلب کرتے ہو، تو جو جائز دعائیں تم مانگتے ہو اور کوئی ممانعت نہیں مانگنے کی، مانگو.
مگر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں از خدا خواہیم توفیق ادب، کہ خدا سے جہاں اتنی اور دعائیں مانگتے ہو تو ادب کی دعا بھی مانگا کرو کہ اللہ مجھے ادب والا بنانا، بے ادبوں میں میرا نام نہ آئے، ادب والوں میں میرا شمار ہو. از خدا خواہیم توفیق ادب. چنانچہ ویسے تو اللہ کے رسول کے آگے آگے چلنا بے ادبی کہلا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بلا وجہ آگے نہ چلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشوا ہیں امت کے اور قائد ہیں امت کے، نبی ہیں، رسول ہیں، آگے رہنے کا حق انہی کے پاس ہے. لیکن الامر فوق الادب عربی مقولہ ہے کہ حکم ادب پر مقدم ہے، اور جب کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جہاں تحفظ کا مسئلہ ہو، حفاظت کا مسئلہ ہو، وہاں پر اگر کوئی آگے چلے اپنے پیشوا سے تو یہ بالکل جائز ہو جاتا ہے. اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سفر ہجرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے چل رہے تھے، اور اس لیے چل رہے تھے کہ دیکھتے جائیں کہ کوئی دشمن، کوئی شریر، کوئی بدخو آگے نہ آئے. اور یہی ادب جو آگے آگے چلنے کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت رکھا، اس حوالے سے کہ حضور کی تحفظ میں، یہ غار میں بھی رہا، غار تک اندر جانے میں بھی یہی ادب رہا. کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو غار ہے مجھے آپ اجازت دیں کہ میں آپ سے پہلے اس غار میں داخل ہو جاؤں تاکہ جا کر غار کا جائزہ لوں، غار کو دیکھوں، اور کوئی ایسی چیز ہو جو نقصان دہ ہو تو اس کو دور کروں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہوئی، اور سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے پہلے غار میں داخل ہوئے. جب غار میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا غار میں سوراخ ہیں، ایک سے زیادہ سوراخ ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چادر شریف تھی، آپ نے اس کو ٹکڑے کیے اور سوراخوں میں ٹھوس دیا تاکہ سوراخ بند ہو جائے، کوئی جانور نہ آئے. مگر 2 سوراخ رہ گئے. تو حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سوراخوں میں اپنی ایڑیاں لگا دی، پیر کی ایڑی، اس سے ان سوراخوں کو بند کیا اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر بلا لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوئے مبارک پر اپنا سر مبارک رکھ دیا اور آرام کرنے لگے. اب وہ جو 2 سوراخ تھے اس میں سے ایک سانپ نے ادھر ادھر ڈنگ مارنا شروع کیا اندر آنے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ وہ جانور ہے سانپ، اور اس کا اثر زہریلا ہوتا ہے، اور سانپوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. علماء نے فرمایا ہے سانپوں کی اقسام میں کہ کئی سانپ تو ایسے ہوتے ہیں جو اگر صرف دیکھ بھی لیں تو بندہ اندھا ہو جائے. ان کے اندر تاثیر ایسی ہوتی ہے زہر کی کہ سانپ پر نظر پڑے تو بندہ خود نابینا ہو جائے. تو بہت سی قسمیں ہیں سانپ کی، اور اکثر جنات بھی سانپ کی شکل میں نمودار ہو جاتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر گھر میں
سانپ دیکھو تو اس کو حکم دو کہ وہ چلا جائے. تو اگر وہ جنات میں سے ہوگا اور اگر تم اسے اللہ رسول کا واسطہ دے دو گے تو وہ چلا جائے گا. اگر نہ جائے تو پھر وہ جن نہیں, پھر وہ سانپ ہے. چنانچہ اب وہ سانپ نے جب اپنا ڈنگ مارا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز تو نہیں نکالی کہ حضور کی آرام میں خلل نہ آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے تو کوئی خلل پیدا نہ ہو. دیکھیے ابھی میں ادب کی بات کر رہا تھا نا, تو آداب میں صحابہ کرام نے بہت سی باتوں کو پیش نظر رکھا. اب یہ ابوبکر صدیق نے جو سانپ کے ڈسنے کے باوجود چیخ نہیں ماری, برداشت کیا, اسی لیے نہیں ماری کہ آواز نکلے گی, اور آواز نکلے گی تو حضور جاگ جائیں گے, تو یہ بے ادبی لگتی تھی, تو اسی لیے چیخ نہیں ماری. اسی طرح ایک اور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, وہ الگ واقعہ ہے. حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے, اور حضور نے تو عصر کی نماز پڑھ لی تھی, حضرت علی نے ابھی نماز ادا نہیں کی تھی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر سو گئے. عصر کا وقت آیا نماز کا, اور سورج آ کر چلا بھی گیا, تو نماز کا وقت ختم ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے جگایا نہیں, بے ادبی سمجھ کر کہ حضور آرام کر رہے ہیں, جگا نہیں سکتے. خود حضور کی آنکھیں مبارک, چشم مبارک کھلی تو حضور نے پوچھا کہ علی عصر کا وقت ختم ہو گیا, تو کیا تم نے نماز پڑھ لی تھی؟ کہا حضور میں نے تو عصر کی نماز ابھی نہیں پڑھی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ سے دعا کی, اے اللہ علی تیرے رسول کی خدمت میں مشغول تھا, یعنی میں سو رہا تھا حضرت علی کے قدموں میں زانوں پر سر رکھ کر, علی نے مجھے جگایا نہیں, تو وہ خدمت میں تھے اللہ کے رسول کی. تو فرمایا اے سورج لوٹ آ تاکہ واپس عصر کا وقت ہو جائے اور علی نماز ادا کر لے. تو سورج واپس لوٹ آیا, سورج کی کرنیں دوبارہ نمودار ہو گئیں. یہ حدیث مشہور ہے, مقام صحابہ کہا جاتا ہے وہ جگہ کو. تو حضرت علی نے پھر نماز ادا کر لی. امام اہل سنت اعلی حضرت شاہ احمد رضا حنفی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنے اشعار میں بیان کیا. وہ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, مولا علی نے تیری نیند پر نماز قربان کر دی. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی سب سے سخت جو اعلیٰ خطر کی ہے. سب سے سخت نماز کہلاتی ہے عصر والی نماز, صلاۃ الوسطیٰ اس کو کہا جاتا ہے, بیچ کی نماز. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, تو دو نماز پہلے دو نماز بعد میں, تو بیچ میں کون سی نماز آئی؟ عصر. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی سب سے سخت جو اعلیٰ خطر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ
اللہ نے انہیں جان بخش دی، انہیں نماز پھیر دی، نماز پڑھنے کا موقع دے دیا، سورج کو لوٹا دیا اللہ نے، یہ تو سب صحیح ہے، مگر صدیق اکبر کو جو کرنا تھا وہ تو کر لیا انہوں نے، جو ادب کا تقاضا تھا وہ تو پورا کر لیا۔ حضرت مولا علی نے جو ادب کا تقاضا تھا اس وقت کہ حضور کو جگایا نہیں، وہ تو کر لیا۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی سب سے سخت جو اعلیٰ خطر کی ہے، ہاتھوں نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، کہ بندے کو جو کچھ کرنا چاہیے تو وہ کر چکے تھے، اب نماز بھی مل گئی ان کو تو ڈبل ثواب ہو گیا۔ ایک تو نماز کا ثواب مل گیا، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا ثواب مل گیا، ادب کا ثواب مل گیا۔ تو یہ ادب کے حوالے سے میں نے واقعہ بیان کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی غار ثور میں ادب کے مارے ہلے جلے نہیں، چیخ نہ نکالی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو، مگر جب تکلیف ہوئی تو صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، شدت تکلیف سے، شدت درد سے آنسو نکلے۔ وہ جو آنسو نکلے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمان مبارک کھولی اور دیکھا کہ صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا رسول اللہ جانور نے ڈسا ہے، یعنی کہ سانپ نے ڈسا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنا پیر ہٹاؤ، ادھر میری طرف کرو۔ پیر ہٹایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر دکھاؤ پیر اپنا، اور حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، یعنی اپنا لعاب نکالا اور نکال کر ان کے پیروں پر لگا دیا، اس سے ان کو آرام آ گیا۔ یہ تاریخ میں واقعہ موجود ہے۔ اس واقعے کو منظوم بھی کیا ہے علماء نے، اور نثر میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اور یہ کس غار میں پیش آیا واقعہ؟ یہ اس غار میں آیا جس کا ذکر یہاں اللہ پاک فرما رہا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ یہ دو جان، دو شخصیات جو غار میں، اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے یار سے فرماتے تھے۔ کون فرماتے تھے؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کون سا لفظ لایا؟ لصاحبہ، صاحب، یہ جو ہم کہتے ہیں صحابی، تو یہاں صاحب سے مراد ہے صحابی۔ اسی لیے فقہاء نے شرعی مسئلہ بیان کیا، اور شرعی مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن کے اس لفظ سے ثابت ہو رہی ہے۔ اب اگر کوئی ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہوگا تو کافر ہو جائے گا، انکار صحابیت کفر ہوگا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابی ہی کا لفظ لے آیا قرآن، اور صحابی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کے ساتھی، حضور کے دوست۔ اگرچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ادب یہ بھی تھا اللہ کے رسول کی بارگاہ کا کہ آپ اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، سفر میں رہے، حضر میں رہے، جنگ میں رہے، امن میں رہے، گھر میں رہے، باہر رہے، ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے ابو بکر صدیق، اور حضور ان کو اپنا دوست فرماتے تھے، مگر ابو بکر صدیق نے کبھی حضور کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟
ادب کی وجہ سے کہ حضور ہم جیسے نہیں ہیں. کل بھی یہ ذکر ہو رہا تھا نا. کل جو لوگ کل کے محفل میں تھے ان کو بخوبی یاد ہوگی کل کی رات کی محفل کی باتیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں مگر ہمارے جیسے بشر نہیں, وہ افضل البشر ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو بھائی کہہ کر نہیں بلایا. ہر صحابی کی زبان سے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کے لیے جو الفاظ ملیں گے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کیونکہ یہ ادب ہے. بھائی کہہ کر نہیں پکارا حضور کو کسی نے. بدعقیدہ لوگ کہتے ہو تو ہم جیسے ہمارے بھائی ہیں, معاذ اللہ. حضور ہمارے بھائی بڑے بھائی کی طرح ہے. جہالت کی بات ہے. اب اللہ نے کیا فرمایا, اذ یقول لصاحبہ, کہ اللہ کے رسول نے اپنے صاحب سے یہ فرمایا, یعنی اپنے ساتھی سے, اپنے صحابی سے کیا فرمایا, لا تحزن, غم مت کر, غم نہ کھا, ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھیں یہ قرآن کے الفاظ ہیں جو میں نے پڑھے, قرآن کی آیت شریفہ کے الفاظ ہیں نا. ایک ہوتا ہے اپنی طرف سے کوئی الفاظ کہنا, یہ الگ بات ہوتی ہے. اپنی طرف سے کوئی الفاظ بنانا, یہ اپنی طرف سے نہیں بنائے الفاظ, تو قرآن میں لکھے ہوئے ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہ کیا بات تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے رسول نے تسلی دی, لا تحزن, کہ آپ غم مت کرنا, یہ مت سمجھنا صرف ہم دونوں ہیں, ہم دونوں کے ساتھ جو تیسرا ہے وہ اللہ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, بس غم کی بات نہیں. دیکھیے اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین بہت بڑا یقین ہے, بہت بڑا توکل ہے. جس کو یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ آسان بات نہیں ہے. اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین آنا یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. جو عرفان کی اعلیٰ منزل پر فائز ہو اسے اللہ تعالیٰ یہ شعور عطا فرماتا ہے کہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. صرف کہہ دینے سے نہیں, حقیقت میں یقین رکھنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو حضور نے ان کو تسلی دی, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. معنا کا لفظ ہے یعنی دونوں کے ساتھ ہے. تو اب اللہ نے آگے کیا فرمایا, فانزل اللہ سکینتہ علیہ, تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتار دیا, یعنی قلب کو اطمینان نصیب کر دیا. حضرت صدیق اکبر کے دل کو اطمینان ہو گیا. کس بات سے اطمینان ہوا؟ کہ اللہ کے رسول کی زبان میں اقدس سے جب یہ نکل گیا کہ اللہ ہمارا ساتھ ہے, تو بس اللہ ہمارے ساتھ ہے, دوسری بات نہیں ہو سکتی, اور کوئی رائے نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنا کوئی معمولی بات ہے؟ جو نکل جائے اللہ قبول فرما لے. چنانچہ اس آیت شریفہ میں یہاں تک کا جو ذکر ہے یہ بڑا اہم ذکر ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ, ایسے واقعات تو کئی ہیں, احادیث شریفہ میں ہیں, یہ واقعہ بھی حدیث میں ہے, یہ قرآن میں بھی آ گیا, مگر اور بھی واقعات ہیں. تو چند واقعات سن کر اور وفات شریفہ کا بیان ہم سنیں گے. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام, علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام.
وبارک وسلم علیہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو ہے وہ ہے عبداللہ، اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ بن عثمان، اپنا نام عبداللہ، والد ابو قحافہ عثمان نام ہے۔ تو یہ تو نام ہے، مگر جو لقب آپ کا مشہور ہو گیا، بہت سے لوگوں کو اصل نام معلوم ہی نہیں ہوگا، لیکن لقب سے جانتے ہیں، اور لقب کیا ہے؟ صدیق، اور ایک اور لقب ہے عتیق۔ یہ دونوں القاب بارگاہ رسالت سے آپ کو ملے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو القابات دیے۔ مولا علی کو بوتراب لقب دیا، حیدر کرار دیا، اسد اللہ دیا، ابی بکر صدیق کو صدیق دیا اور عتیق دیا۔ حضرت ابو ہریرہ ان کا نام ہے عبد الرحمن، مگر ان کے لیے لقب دیا حضور نے ابی ہریرہ، بلی والے، کیونکہ ان کے پاس آستین میں بلی ہوا کرتی تھی پالتو، اس کو لے کر آپ گھوما کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا ابی ہریرہ، اے بلی والے۔ تو القاب ہیں۔ اب چونکہ وہ القاب بارگاہ رسالت سے ملے تو ان کی بڑی اہمیت ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کے نام بدلے جن کے نام عہد جاہلیت کے تھے اور اچھے نہیں تھے، تو نام بدلے۔ ابو بکر صدیق کا نام بھی عہد جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، لیکن حضور نے عبداللہ کر دیا، مگر صدیق لقب آ گیا آپ کا۔ اور صدیق جو لقب آیا وہ بہت عظیم الشان واقعے کی تصدیق کی بنا پر آیا، اور وہ اس لیے آیا کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے پاس بلایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار بھی کرایا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کرایا۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ حصے میں اس سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو صبح کو لوگوں کو یہ واقعہ بتایا، تو ظاہر ہے کہ مشرکین جو تھے وہ اس واقعے کو ہضم کیسے کر سکتے تھے، اس بات کو ان کو تو بڑا برا لگا اور بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس جائیں، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کے لیے جائیں، اور وہ بھی رات کے اتنے مختصر سے حصے میں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، قرآن میں آیا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ تو جب حضور نے بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے رات کے ایک حصے میں، قلیل حصے میں، تو انہوں نے یقین نہیں کیا۔ جب یقین نہیں کیا تو ان کی شامت آئی، مشرکین کی، کفار کی شامت یہ آئی کہ وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچ گئے ان سے پوچھنے کے لیے کہ آپ تو محمد کے دوست ہیں، ان کے قریبی ساتھی ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، آپ کے دوست، آپ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو مسجد اقصی بھی گیا ہوں، میں تو آسمانوں پر بھی گیا ہوں، اور رات کے اتنے سے حصے میں گیا ہوں، اور واپس بھی لوٹ کر آ گیا ہوں، تو کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو صدیق اکبر نے جو سوال کیا وہ یہ کیا کہ کس نے کہا؟ کہا محمد نے کہا۔ کہا اگر محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر میں تصدیق بھی کرتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر بھی اگر وہ کوئی بات کہے تو وہ بھی سچ ہوگی، اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی آگے اگر کسی بات کا دعویٰ وہ کریں اس کو بھی مانتا ہوں۔
اب یہ بات جو تھی نا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے آپ کو صدیق کہلوایا کہ آپ سچے ہو، سچ کی تصدیق کرنے والے. واقعہ معراج سچ ہے تو آپ نے اس کی تصدیق کر دی، یہ بات. اور عتیق یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا، اور اس لیے دیا کہ اس سے معنی ہے، عتیق کا معنی دوزخ آگ نہ چھوئے، دوزخ کو جس سے کوئی واسطہ نہ ہو، جہنم کو. اب ظاہر ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غار میں جو حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ جو حضور کا ساتھ ہونا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، اور پھر اللہ کا ساتھ ہونا حضور فرما رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، یہ بہت بڑی شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو اس طرح سے القاب بارگاہ رسالت سے آپ کو ملے ہیں، اور آپ کے بارے میں کئی احادیث ہیں. اور ایک اور شان ہے آپ کی، اور وہ شان یہ ہے کہ آپ کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے. انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل بشر، انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان. اب یہ اہل سنت والجماعت کا ایک بہت بڑا عقیدہ ہے. جس سنی کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ جھوٹا سنی ہے، پکا سنی نہیں ہو سکتا. کون سا عقیدہ؟ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام انسانوں میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل بشر ہیں. اور ایک یہ عقیدہ کہ تمام خلفاء میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے خلیفہ ہیں، افضلیت والے. افضلیت صدیق یہ سنیت کا ایک بہت بڑا عقیدہ ہے. اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے، اس لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اول خلیفہ ہونا یہ سنیوں کے لیے بہت بڑا عقیدہ ہے. اور افضلیت صدیق اکبر کی قطعی ہے. ایک چیز ہوتی ہے قطعی اور ایک چیز ہوتی ہے ظنی، کہ جس کا ظن ہو، جو مانے جو نہ مانے نہیں، قطعی. اور یہ قطعی افضلیت جو ہے یہ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے ملی ہے. ہم حنفی ہیں، آپ سب حنفی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں فقہ میں، فقہی مسائل میں، تو حنفی کہلاتے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد کہلاتے ہیں. اور حنفیوں میں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے فقہاء ہیں، بڑے بڑے مفسرین ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، وہ حنفی ہوئے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب میں ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ابو بکر صدیق کی افضلیت تمام صحابہ پر اور خلفاء پر قطعی ہے، ظنی نہیں ہے، قطعی ہے، ڈیفینٹ افضلیت. تو ہر سنی کو اس پر یقین رکھنا لازم ہے، ورنہ سنیت سے خارج ہو جائے گا. اگر اس افضلیت کو نہ مانے گا تو سنی نہیں کہلا سکتا، نام کا سنی ہوگا، کام کا نہیں ہو سکتا. چنانچہ کیا یاد رکھنا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام.
میں نے عرض کیا کہ احادیث کریمہ تو بہت سی ہیں، اس وقت اتنا ٹائم ہوتا نہیں وقت کہ کئی احادیث بیان کی جائیں، تو ایک دو باتیں احادیث کی روشنی میں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، اور بہت بڑی بات فرما دی حضور نے، فرمایا کہ میں نے جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا، میں نے سب کا احسان، سب کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابی بکر کے بدلے کے، سوائے ابی بکر کے احسان کے، ہر ایک کا احسان میں نے اتار دیا۔ اب ویسے تو حضور پہ احسان کون کر سکتا ہے؟ حضور سب کے محسن ہیں، اللہ کے رسول ہم پر احسان فرمانے والے ہیں۔ میرے تایا، میرے والد ماجد کے بڑے بھائی صاحبزادہ بشیر مخفی قادری رحمۃ اللہ علیہ، عالم تھے، بڑے شاعر تھے، صوفی شاعر، نعت خواں شاعر، اور بڑے ادیب تھے، بڑے بڑے مضامین، تحریریں اور کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے ایک نعت شریفہ میں یہ فرمایا، تو نے کیا کیے احسان مدینے والے، تو نے کیا کیے احسان مدینے، تو نے کیا کیے احسان مدینے والے، تیری امت ہوئی ذی شان مدینے، تیری امت ہوئی ذی شان مدینے۔ سبحان اللہ۔ لاج مخفی کی تیرے ہاتھ ہے میرے مولا، آخری شعر اس نعت کا، لاج مخفی کی، مخفی آپ کا تخلص ہے شاعری میں۔ والد ماجد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شاعری میں نے اپنے بھائی سے سیکھی، بڑے بھائی سے۔ لاج مخفی کی تیرے ہاتھ ہے میرے مولا، حشر میں تو ہے نگہبان مدینے، حشر میں تو ہے نگہبان مدینے۔ تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ پر جس کسی نے کوئی احسان کیا، اپنی جان سے کیا، اپنی مال سے کیا، میں نے اس کا بدلہ اتار دیا، مگر ابی بکر کا بدلہ میں نہیں اتار سکا ہے، میں نے نہیں اتارا۔ تو یہ ایک شان ہے نا بڑی ابو بکر کی، جن کے بارے میں اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں بھی فرمایا کہ جتنا مجھے ابی بکر نے، صدیق نے اپنے مال سے نفع پہنچایا، اتنا کسی نے نفع نہیں پہنچایا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب ابو بکر صدیق اسلام لائے تو آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، آپ نے سب اللہ کی راہ میں خرچ فرما دیے، خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ ابو بکر صدیق ویسے بھی مالدار شخص تھے اور اپنے وقت میں تاجر تھے۔ تو کئی احادیث شریفہ ہیں جو حضور نے حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے مشکات شریف میں کہ ایک رات تھی، چاندنی رات، چاند نکلا ہوا تھا پورے آب و تاب کے ساتھ، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے ہوئے تھے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا کسی شخص کی نیکیاں اتنی بھی ہوں گی جتنے آسمان پر ستارے ہیں؟ کیا سوال کیا ام المومنین نے؟ ہے بھائی، ستارے تو کوئی گن نہیں سکتا نا،
ستاروں کی گنتی کس کے پاس ہوگی بتاؤ؟ ہم بھی گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ ام المومنین نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کے نزدیک کسی شخص کی اتنی نیکیاں ہوں گی جتنی آسمان پر ستارے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں اتنی ہیں، یہ فرمایا عمر بن خطاب۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے پوچھا اور ابو بکر کی نیکیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ تو حضور نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابی بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ عمر کی ساری نیکیاں ابی بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ ابو بکر صدیق کو ایک فضیلت تھی بڑی حاصل۔ ایک حدیث ملتی ہے واقعہ کہ حضور نے پوچھا آج کسی نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میں نے کھلایا تھا۔ حضور نے پوچھا آج کسی نے کسی کو کوئی کپڑا دیا جوڑا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے دیا تھا۔ فرمایا آج کسی نے کسی جنازے کو کاندھا دیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے دیا ہے۔ جب ہر بات پر ابو بکر صدیق نے ہاں کہا تو اللہ کے رسول فرمایا ابو بکر تم وہ ہو کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو چلے جاؤ، جنت کے ہر دروازے سے آپ کو بلایا جائے گا کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ آپ کی صفات میں سے یہ بات ہے کہ آپ نے کبھی بھی اسلام سے قبل بھی بت پرستی نہیں کی اور شراب نوشی نہیں کی، حالانکہ شراب اس وقت پی جاتی تھی، شراب تو بہت بعد میں حرام ہوئی، لیکن ابو بکر صدیق نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، شراب نہیں پی، اور بت پرستی عام تھی لیکن بت پرستی میں آپ سے نہیں ہوئی، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ تو قبول اسلام کا جہاں تک تعلق ہے تو مردوں میں، بچوں میں نہیں بڑوں میں، مردوں میں سب سے پہلے جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا اعلان کیا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی تو بہت بڑی خوبی ہے نا۔ قرآن میں ایک لفظ ہے سابقون الاولون، یہ الفاظ ہیں سابقون الاولون، کہ وہ حضرات جو ایمان لانے والوں میں سابق ہیں، اولین ہیں، یعنی ایمان لانے والوں میں سے اول ایمان لانے والے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان میں شامل ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب مردوں میں آپ ہی سب سے پہلے ایمان لائے تو آپ تو سابقون الاولون میں سب سے پہلے اول ہیں۔ بچوں میں حضرت علی، کم سنوں میں حضرت علی ایمان لانے والے، اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق ایمان لانے والے۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ ایک بڑا شاندار کارنامہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کیا، عقیدہ ختم نبوت کو قائم رکھا خود صدیق اکبر نے۔ کیسے؟ کہ آپ کے خلافت کے وقت میں ایک شخص نے، مسلمہ کذاب جس کا نام تھا، اس نے اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، صحابہ کو تو معلوم تھا کہ حضور آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، مگر اس بدبخت نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا،
اور اپنے ساتھ صحابہ کو لیا. ان میں سے کئی صحابہ وہ تھے جو حافظ قرآن تھے، قرآن مجید کے حفاظ تھے. ان کو ساتھ لے کر اس مسلمہ کذاب کے خلاف تلوار اٹھائی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے جہاد کیا اور اسے قتل کیا، اس کے لوگوں کو بھی قتل کیا، اور اس کے نتیجے میں کئی صحابہ بھی شہید ہو گئے، وہ حفاظ قرآن تھے. تو یہ کارنامہ ابوبکر صدیق کا ہے کہ آپ نے اس فتنے کو جو نبوت کا داعی بن گیا تھا اسے ختم فرمایا. تو یہ بھی آپ کے حصے میں نعمت اللہ نے داخل فرمائی کہ آپ کو اللہ نے شرف بخشا کہ آپ نے اس کے خلاف علم جہاد بلند فرمایا. رسول پاک پہ بھیجا خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا 2 رات قبل، تو یہ بات آئی تھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی، آپ کو بخار لاحق ہوا، درد سر لاحق ہوا اور آپ کی طبیعت زیادہ بگڑی، تو آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز کی امامت فرمائے. حالانکہ صحابہ تو موجود تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیٹی تھی سب صدیق اکبر کی، اور زوجہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ تو آپ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان کا دل بہت نرم ہے، بہت نرم دل والے ہیں، وہ تو آپ کے جانماز پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھ سکیں گے، تو آپ کسی اور کو فرما دیں. حضور نے فرمایا نہیں، یہ حکم ابی بکر کے لیے کہ انہی سے کہو کہ جا کر نماز کی امامت کریں. چنانچہ آپ کے حکم پر مصلی رسول پر جس شخصیت کو کھڑے ہونے کا اور نماز پڑھانے کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. اب آپ کی وفات شریفہ کا مختصر تذکرہ ہے. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. اللہم صلی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جو صاحبزادی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری اس طرح ہوئی کہ آپ نے 7 جمادی الثانی کو پیر کے دن غسل کیا. اس روز سردی بہت تھی، جاڑا تھا، جاڑا سردی جو ہوتی نا، کڑاکے دار سردی. تو آپ کو ٹھنڈ لگی جو اثر کر گئی اور آپ کو تیز بخار ہو گیا، آپ بیمار ہو گئے اور 15 دن تک آپ علیل رہے، یعنی کہ بیمار رہے. اس درمیان میں آپ نماز کے لیے بھی گھر سے باہر تشریف نہ لا سکے. آخر کار اسی بخار کے سبب 63 سال کی عمر شریفہ میں 2 سال 2 مہینے سے کچھ زیادہ آپ نے خلافت کے معاملات کو انجام دیا، اور 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ نے وفات اور آخری سفر اختیار فرمایا، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں آپ کو دفن کر دیا گیا. اب یہ جو آپ کی تدفین ہے یہ بھی تاریخ میں واقعہ موجود ہے کہ آپ نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ بارگاہ رسالت میں لے جا کر رکھ دینا اور اجازت طلب کر لینا کہ ابی بکر آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے. یعنی یہ کہنا اور پھر دیکھنا، اگر تو وہاں سے کوئی اشارہ ہو جائے تو ٹھیک،
ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. تو آپ کی وصیت کے مطابق اسی حجرہ عائشہ میں جو آپ کی صاحبزادی کا حجرہ ہے، ام المومنین کا حجرہ ہے، جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے اس وقت، وہاں لے جا کر آپ کا جنازہ رکھا گیا اور پکارا گیا کہ یا رسول اللہ، ابی بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، آپ کی اجازت درکار ہے. تو اس وقت یہ آواز آئی حجرے سے کہ دوست کو دوست سے ملا دو، ضم الحبیب علی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملاؤ. اور دروازہ کھل گیا. چنانچہ ابی بکر صدیق کی یہ وصیت اور یہ خواہش اس طرح سے پوری ہوئی کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کر دیا گیا، اور وہیں آپ کا مزار اقدس آج بھی موجود ہے. اور جب زائرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، مواجہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں، تو ایک سلام تو وہ حضور کو کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اور پھر اس کے بعد ذرا ہٹ کر جو سلام کرتے ہیں وہ السلام علیک یا سیدنا ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. پھر ایک سلام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ قاعدہ ہے اور یہ دستور ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ کے مرقد انور پر، آمین. ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان کر امت کے پیشوا کو یہ بھوک اور یہ پیاس، یہ فرض جہاد حق، سر چشمہ رضا کو ہمارا سلام ہو. سلطان امت کے پیشوا سبحان اللہ. تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی برہان عتقیہ کو سلطان کربلا کو امت کے پیشوا کو پڑھ کر درود ادب سے غلام عزی تو کہ سلطان کو ہمارا امت کے اللہم ربنا آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ، یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ، آپ کی جود و سخا سبحان اللہ. جو محتاج ملے ان کو غنائے دارین حاصل امت احمد ہو فلاح دارین. یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ، آپ کے جود و سخا، آپ کے
اللہم یا رب العالمین. قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے میں انشاءاللہ العزیز کل کی رات خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، آپ کے فضائل اور آپ کی شہادت کا مختصر تذکرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کل کی رات بھی حاضری نصیب فرمائے. نیاز حسینی کے لیے خادمین حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آج کے نیاز تبرک آپ کے پاس پہنچ گیا. ہمارے اہل حلقہ میں سے محمد اصغر قادری صاحب نے شربت کا اہتمام کیا اور وقار قادری صاحب نے کیک کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کی برکت اور ان کے وسیلے سے ان کو فراخی اور کشادگی عطا فرمائے. آمین. قرآن مجید، کلمہ شریف، یاسین شریف ایصال ثواب کے لیے، رحمت علی کے لیے منیر احمد قادری نے پیش کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ما دمعت العیون علی الحسنین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے میں آج کی حاضری خواتین و حضرات چھوٹوں بڑوں کی طرف سے مجھ گناہگار سمیت قبول فرما. جو ذکر خیر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا گیا قبول فرما. یا اللہ جو منقبت خوانی کی گئی قبول فرما. درود و سلام، تلاوت قرآن، احادیث شریفہ پیش کی گئی قبول فرما. نظر و نیاز پیش کی گئی قبول فرما. اے اللہ ان سب کو حضور نبی کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. تمام صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عن مجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما. حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. ان کے تمام اہل بیت کی بارگاہ میں نظر فرما. آمین. اے اللہ ہمارے مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب فرما. سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں نظر فرما. ہمارے عزیز و اقارب پیر بھائیوں بہنوں کی ارواح کو ثواب فرما اور ہم سب کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب داخل فرما. اس حاضری کے وسیلے سے ہمارے گناہوں خطاؤں کو بخش دے، ہماری بیماریوں کو دور کر دے، موذی مہلک لا علاج بیماریوں سے بچا. جو اسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک تندرست اولاد عطا کر، نیک اولاد نرینہ عطا کر. اور جو بچے بچیاں ہیں ان کے گھروں کو آباد کر، انہیں نیک رشتے عطا کر، نیک صحیح العقیدہ جوڑے عطا کر، رکاوٹوں کو دور فرما. یا اللہ ہر آنے جانے والے کو حفظ و امان میں رکھ، زوجین میں اتفاق محبت عطا کر، گھروں میں اتفاق محبت عطا کر. یا اللہ پاک آنے والی بقیہ مجالس کی حاضری ہم سب کو نصیب کر. آمین اللہم ربنا آمین. جو حضرات بھی نظر و نیاز میں اگلی محفل میں حصہ لینے کے خواہش مند ہو
وہ رابطہ کر کے اپنا نام لکھوا سکتے ہیں اپنی خوشی سے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا شاہ